حضور فرماتے ہیں قیامت کے دن جب سور پھونکا جائے گا سارے لوگ اٹھائے جائیں گے میدان محشر میں. جانتے ہیں آپ ترتیب کیا ہوگی؟ میرے آقا فرماتے ہیں سارے لوگوں پر پہلے موت آئے گی, پھر جب اٹھانے کی باری آئے گی تو سب سے پہلے جو روح بیدار ہوگی وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. حضور فرماتے ہیں میں بیدار ہوں گا, اپنی قبر سے اٹھوں گا. حدیث میں حضور نے کیفیت بھی بتائی کہ کیسے میں اٹھوں گا. حضور فرماتے ہیں میں اس حال میں اٹھوں گا میدان قیامت میں آنے کے لیے اپنی قبر سے کہ میرے ایک ہاتھ ابو بکر کے کندھے پر ہوگا, دوسرا ہاتھ عمر کے کندھے پر ہوگا. اس شان میں وہ دولہا تشریف لا رہے ہوں گے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم میدان قیامت میں بھی آئیں گے تو ابو بکر و عمر کے ساتھ آئیں گے. پھر دیکھنا ان کالے چہروں کا کیا ہونا ہے جو صدیق کو گالیاں دیتے ہیں, جو فاروق اعظم کو گالیاں دیتے ہیں, جو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گالیاں دیتے ہیں. تمہاری خیر نہیں ہوگی. تمہیں اگر حضور کے پاس آنا بھی ہوگا تو ان دونوں وزیروں کا سامنا کرنا بھی ہوگا. اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ان کی محبت کو ترجیح دیا کرتے, اکثر بیان بھی فرماتے. عزیزان گرامی, وہ قیامت کا منظر کیسا ہوگا جب حضرت ابو بکر اور حضرت عمر حضور کے پہلو میں ہوں گے اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لا رہے ہوں گے. یہ نہیں فرمایا حضور نے کہ انبیاء کرام کے جھرمٹ میں حضور تشریف لائیں گے, بلکہ قیامت کے دن بھی اپنے غلاموں کے ساتھ ہی تشریف لائیں گے. فقط اتنا سبب ہے ان عقاد بزم محشر کا کہ ان کی شان محبوبی دکھائی جانے والی ہے. قیامت کا منظر یہ سب جو ہو رہا ہے یہ بھی اسی لیے ہو رہا ہے کہ رسول کی شان محبوبی دکھائی جانے والی ہے. عزیزان گرامی, جو صدیق اکبر سے, جو عمر فاروق سے جلتا ہے, نفرت کرتا ہے, عداوت کرتا ہے, وہ دنیا میں بھی خائب و خاسر ہوگا, ذلیل ہو کر مرے گا. بلکہ مارحرہ مطہرہ کے ایک بڑے بزرگ ہیں, انہوں نے فرمایا اور بڑے عزم کے ساتھ فرمایا قبر میں اسے دفن کرنا, واپس آ جانا, اور بعد میں کھول کر کے دیکھو گے اس کا چہرہ قبلے سے پھیر دیا گیا ہوگا. ایسے شخص کا چہرہ بھی قبلے کی طرف نہیں رکھا جائے گا, چہرہ پھیر دیا جائے گا. جو ابو بکر و عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے نفرت رکھتا ہے یا دل میں عداوت رکھتا ہے, عزیزان گرامی, جس کو رسول اللہ نے اپنے پہلو میں سلایا ہے, اپنے بغل میں سلایا ہے, اس سے نفرت کیسے ہو سکتی؟ ہاں یہ بات ضرور ہے کہ یہ خلفائے راشدین جس طرح سے ہمارے لیے ایمان کا حصہ ہیں, دین کا حصہ ہیں, ان سب کی محبت یکساں رکھو. کسی میں بھی ادھر ادھر کرو گے تو پھر تمہارا ایمان بھی ڈگمگائے گا, تمہارا ایمان بھی ڈگمگائے گا. مجھے انشاءاللہ العزیز کل دو باقی خلفائے راشدین کی سیرت پر میں مختصر عرض ضرور کروں گا. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت حیدر کرار رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضرت ابو بکر صدیق کی وفات کے بعد سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو خلافت کا زمانہ ہے وہ تاریخ اسلام میں سب سے روشن زمانہ ہے. 10 سال کا جو زمانہ ہے یہ بہت روشن زمانہ ہے. اسی زمانے میں پورا ملک مصر فتح ہوا ہے. یہی حضرت عمر کا زمانہ ہے جس میں قیصر و کسریٰ بھی ٹوٹ گئے. قیصر و کسریٰ, روم کا بادشاہ قیصر کہلاتا تھا, ایران کا بادشاہ کسریٰ کہلاتا تھا. 2 سپر پاور طاقتیں تھی اس زمانے کی. اس زمانے میں اگر کوئی امریکہ اور رشیا کو سمجھتا ہے تو اس زمانے میں روم اور ایران یہ 2 بہت بڑے سپر پاور طاقتیں تھیں. ان کے بادشاہوں کے پاس لاکھوں کی فوج تھی. ان کو اگر کسی نے دھول چٹایا ہے تو وہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ. ان کا خلافت کا زمانہ بڑا روشن رہا ہے. اسی لیے تو ہیبت ایسی تاری تھی, ہر جگہ خبر پھیلی رہتی تھی, ہر جگہ خبر پھیلی رہتی تھی. حضرت عمر کے رعب و دبدبے کے متعلق, جس کے متعلق اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں وہ عمر جس کے آداب پہ شیدا سقر, اس خدا دوست حضرت پہ لاکھوں سلام. وہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کے رعب کا عالم یہ تھا کہ قیصر و کسریٰ کی کرسیاں ہلتی تھی. ایک بار کوئی آیا قاصد وہاں سے پوچھتے ہوئے مدینے میں پتہ, جاسوس تھا, کسریٰ بادشاہ کے ہاں سے آیا دیکھنے کے لیے کہ یہ عمر رہتا کیسے, کتنے باڈی گارڈ ہیں, کہاں ان کی سیکورٹی ہے, سب دیکھ کر کے جانے. پوچھا مدینے میں آ کر تمہارے بادشاہ کہاں رہتے ہیں؟ پوچھنے جس سے پوچھا جا رہا تو ہنسنے لگے, ہمارا بادشاہ نہیں ہوتا, ہمارا بادشاہ نہیں ہوتا, ہمارا امیر المومنین ہوتا ہے. کہا وہ کہاں رہتا ہے, اس کا محل کہاں ہے؟ پھر وہ ہنس پڑے, کہا اس کا محل بھی نہیں ہوتا, اس کا محل نہیں ہوتا, جاؤ وہ فلاں پیپل کا درخت ہوگا اس کے نیچے سو رہا ہوگا.
مسجد نبوی کے قریب. وہ حیرت میں آ کر کے ڈھونڈتے ہوئے دیکھا کہ دوپہر کا وقت ہے. یہ عمر فاروق ایک بغیر کچھ بچھائے نیچے زمین پر تنہا آرام کر رہے ہیں. جو پورے قیصر و کسریٰ کو ہلا کر رکھا ہے وہ ایک درخت کے نیچے آرام سے سو رہا ہے. اور وہ قاصد آیا اور سوچا اگر میں چاہوں تو ابھی مار کے ختم کر دوں, سب لوگ سکون کی سانس لیتے رہیں گے. اچانک حضرت عمر کی آنکھیں کھل گئی اور کہا جو تو سوچ رہا ہے وہ ہو نہیں سکتا. اللہ جس کی حفاظت فرمائے. حضرت عمر بیدار ہوئے اور کہا ہم نے اپنی کرسیاں خون چوس کر کے نہیں بچھائی, عدل و انصاف پر قائم کیا ہے, اللہ رب العزت کے دین پر قائم کیا ہے. میرا مولا جب تک چاہے گا ہماری حفاظت کرے گا. 1000 فوجی مل کر کے بھی حفاظت نہیں کریں گے اگر اللہ نہ چاہے.